بلا تاخیر دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشتیاق صاحب تشریف لے آ کے اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پڑھدے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، قابل عزت قابل احترام حاضرین گرامی قدر، عفت ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اور اس ادارہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین پروگرام کے اندر حاضر ہیں۔ قبلہ پیشوائے اہل سنت، جگر گوشہ پیشوائے اہل سنت، مجاہد اہل سنت، صاحبزادہ والا شان عالی مرتبت مقام جناب صاحبزادہ پیر محمد عثمان افضل قادری صاحب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے اور ہم آپ کے ملفوظات سنیں گے۔ آپ کے آنے تک میں کچھ حاضری پیش کرتا ہوں۔ حضرات عظیم و محتشم، اس امت کے پہلے مسلمان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس امت کی پہلی مومنہ اور مومنوں کی پہلی ماں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین معتبر شخصیات سے لے کے، ان تین ہستیوں سے لے کے حضور کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ تک، اور کل صحابہ سے لے کے فقہ کے 4 اماموں تک، اور فقہ کے 4 اماموں سے لے کے الشیخ عبدالقادر جیلانی تک، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے لے کے حضور حضرت داتا علی اجویری تک، اور حضرت داتا علی اجویری سے لے کے حضرت پیر سیال تک، اور پیر سیال سے لے کے پیر آف گولڈا تک، پیر آف گولڈا سے لے کے قبلہ نیک عالم صاحب تک، اور نیک عالم سے لے کے قبلہ امیر اہل سنت محمد الیاس عطار قادری تک، اور آپ سے لے کے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک، ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صرف نبی بن کے نہیں آئے بلکہ خاتم النبیین بن کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے عرفہ مقام، سب سے بلند مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ انبیاء میں سے اللہ کے خلیل ہیں، لیکن جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیل بن کے نہیں آئے، اللہ کے حبیب بن کے آئے ہیں۔ آپ صرف نبی بن کے نہیں آئے، رسول بن کے آئے ہیں، اور آپ صرف نبی نہیں، خاتم النبیین بن کے آئے ہیں۔ آپ صرف رسول نہیں، قائد المرسلین بن کے آئے ہیں۔ آپ صرف قائد المرسلین نہیں بلکہ مالک کل کائنات بن کے آئے ہیں۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ محبوب و خاتم النبیین، میں آپ کو خاتم کہہ رہا ہوں کہ آپ نبیوں کے آخر ہیں۔ اگر دیکھ کے اندر ایک ہی پلیٹ اور لینے والا بھی آخری ہو تو دینے والا اسے نہیں کہے گا کہ یہ آخری ہے، دینے والا اسے اس وقت آخری بولے گا، اس وقت آخری بولے گا جب پیچھے کوئی اور بھی ہو، تو وہ دیتے ہوئے کہے گا کہ یہ آخری ہے۔ اللہ جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کچھ جھوٹے آئیں گے، کچھ جھوٹے آئیں گے،
اور اسی کی طرف حضور اشارہ فرمایا سلاسون کذبونا، حضور فرماتے ہیں 30 جھوٹے میرے بعد آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کریں گے۔ اے لوگوں بھول نہ جانا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اب رب نے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو بتایا، لوگوں سن لو، نبی صرف نبی بن کے آئے، پر آمینہ کا لال صرف نبی بن کے نہیں آیا، خاتم النبیین بن کے آیا ہے۔ اور خاتم کا ایک معنی ہے آخری، خاتم کا ایک معنی ہے اخیر، یختم بہ کل شیء، جہاں پہ جا کے کوئی چیز ختم ہو جائے اس اینڈ پوائنٹ کو خاتم کہتے ہیں۔ اگر یہ تا فتح کے ساتھ ہو جو حضور کا نام ہے، اگر تا کسرہ کے ساتھ ہو خاتم تو اس میں فاعل ہے۔ اللہ اشارہ کر رہا ہے وہ ہستی جس پہ نبوت ختم ہو گئی، وہ ہستی جس نے نبوت کو آ کے ختم کر دیا، اب بھولنا نہیں۔ اور خاتم کا دوسرا معنی ہے جس پر نبوت ختم کی گئی ہو، آخری اور نبوت دروازے کو بند کرنے والی ہستی، اسے خاتم کہتے ہیں۔ خاتم کا تیسرا معنی ہے ڈھانپنا۔ خاتم کا تیسرا معنی کیا ہے؟ ڈھانپنا۔ اور چیز عام نہیں ڈھانپی جاتی، خاص ڈھانپی جاتی ہے۔ آپ نے یہ چھوٹا جہا ادارہ بنایا ہے، اللہ اس سے برکت سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے بہت بڑا ادارہ بنائے۔ یہ چھوٹا سا ادارہ بنانے سے پہلے آپ نے اس کے حدود اربع کا تعین کیا، یہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ختم ہوگا۔ اب مسجد بنائے تو ابھی مسجد بنی نہیں، حدود اربع کا پہلے تعین کیا جاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پہ ختم ہوگی۔ اگر چھوٹا سا مکان بنانا ہو تو اس کی ابتدا بھی ہے، اس کا اختتام بھی ہے۔ اگر ایک دن ہے تو اس کا سورج کا آغاز اور اختتام بھی ہے۔ تو حضرات دی محتشم، جب میں نے سفر شروع کیا، اگر سفر کے آخری پوائنٹ کا تعین نہ ہوتا، اگر آخری پوائنٹ کا تعین نہ ہوتا، مجھے یہ پتہ ہی نہ ہوتا میں نے ایک آخری میں جانا ہے، تو میں سفر شروع ہی نہیں کرتا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے مجھے آخری پوائنٹ کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے نبیوں کو نبوت دینے سے پہلے، نبیوں کو رسالت دینے سے پہلے خاتم النبیین کا تعین کیا، خاتم النبیین کا تعین کیا کہ اے نبیوں جب میں تمہیں حکومت دے دوں، جب تمہیں عہدہ دے دوں، جب تمہیں مرتبہ دے دوں، جب تمہیں عزتیں دے دوں، تمہارے کلمے پڑھے جا رہے ہوں، پھر میرا خاتم النبیین آ جائے، پھر تمہارا سردار آ جائے، پھر میرا محبوب آ جائے، لا تؤمنن بہ ولا تنصروا اللہ، میں نبوت دینے والی ذات تمہیں بتا رہی ہوں کہ بھول نہ جانا، پھر اپنے کلمے چھوڑ کے میرے محبوب کے پیچھے چلنا۔ اگر اللہ اس کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا ہے، کمال کیا ہے۔ حضرت میاں صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ سنیے اور کمال کر گیا میرا بابا۔ اسے واسطے بابا جی فرماؤں لے کہ نور محمد ہو روشن ہوتے آدم جدونا ہویا اول آخری ہو دو میں پاسی ہوتے سونا مالی کھلویا آئیے میرے پاک نبی کے میلاد کی محفل میں آنے والوں، میرا رب فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، پہلے جو نبی بن کے آئے وہ صرف نبی بن کے آئے، پہلے جو رسول بن کے آئے وہ صرف رسول بن کے آئے، لیکن آمینہ کا لال صرف نبی بن کے نہیں آیا، آواز آتی ہے خاتم النبیین، نبوت کا
سے قطعی سے ثبوت مل گیا. میرے پاک نبی کے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا خاتم کا معنی ڈھانپنا ہے، خاتم کا معنی ڈھانپنا ہے. آپ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، جب آدھی فصل گھر آ جائے تو ڈھانپی نہیں جاتی، ڈھانپی اس وقت جاتی ہے جب پوری فصل مکمل ہو جائے، جب پوری چیز مکمل ہو جائے. پھر عام چیز نہیں ڈھانپی جاتی، ہمیشہ خاص چیز ڈھانپی جاتی ہے. اگر دودھ گلاس میں ہو ڈھانپا جاتا ہے، اگر دودھ جگ میں ہو تو ڈھانپا جاتا ہے. پانی ڈھانپا نہیں جاتا کیونکہ عام ہے، خاص ہمیشہ ڈھانپی جاتی ہے، خاص چیز ہمیشہ ڈھانپی جاتی ہے. اب نبوت سے زیادہ خاص چیز کوئی نہیں تھی، نبوت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں تھی، نبوت سے زیادہ اہمیت والی چیز کوئی نہیں تھی. میرا پاک رب اعلان کرتا ہے میرے محبوب اس لیے ڈھانپا جائے گا، اس لیے اس خاص چیز کو ڈھانپا جائے گا. اور ڈھانپنے کا اصول کیا ہے؟ اس لیے چیز کو ڈھانپا جاتا ہے اب کوئی نجس، کوئی پلیت، کوئی کانا اس میں داخل نہ ہو. میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب 1,23,999 کم و بیش پورے ہو گئے، جب سچے اور سچے پورے ہو گئے، جب سچوں کی لسٹ پوری ہو گئی، میرا پاک رب اعلان فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کرتا ہے میرے محبوب جاؤ نا، میرے سونے محبوب جاؤ نا، اب ان سچوں اور سچوں کی نبوت کو ڈھانپ لو، ان سچوں اور سچوں کی نبوت کو ڈھانپ لو. جب 1,23,999 کم و بیش سچے اور سچے پورے ہو گئے، جب سچے اور سچے پورے ہو گئے، میرے پاک نبی کے وجود رحمت میں اللہ نے سچوں کی نبوت کو ڈھانپ دیا. ڈھانپنے کی وجہ یہ تھی کہ اب کوئی کانا، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، میں اشارہ کر رہا ہوں، میرا رب فرماتا ہے محبوب ڈھانپ لے، اب کوئی کانا، کوئی نجس، کوئی پلیت، کوئی جھوٹا ان سچوں میں داخل نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ چاہتا ہوں اب ڈھانپا کس طرح ڈھانپا، توجہ چاہتا ہوں. اگر آگے سے ڈھانپا جاتا کوئی پیچھے سے آ جاتا، اگر پیچھے سے ڈھانپو تو آگے سے کوئی داخل ہو جاتا، اگر دائیں سے ڈھانپو تو بائیں سے آ جاتا، اگر بائیں سے ڈھانپو تو دائیں سے آ جاتا. میرا پاک رب اعلان کرتا ہے میرے محبوب میں ایسے ڈھانپوں گا اگر کوئی سامنے دیکھے گا تب بھی تو ہوگا، اگر کوئی سامنے دیکھے گا تب بھی تو ہوگا، اگر کوئی پیچھے دیکھے گا تب بھی تو ہوگا. میرے پاک نبی کی حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں انی کنت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث. میں تخلیق میں سب سے اول ہوں، میں تخلیق میں سب سے اول ہوں، میں آنے میں سب سے آخر ہوں. کیوں نہ پھر کہا جائے کہ محبوب نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. اس کا ترجمہ ایسے کر لیتے ہیں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. بولیے نا لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. آؤ میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. آئیے میرے پاک نبی کا میلاد منانے والوں سنو، میری فاطمہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. جب عورت حاملہ ہوتی ہے اسے درد شروع ہوتے ہیں. میرے پاک نبی کی والدہ جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پہلا مہینہ تھا، میں حمل کی دنیا میں تھی، میرے پاک نبی
نبی کے غلاموں سنو، جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں گھر میں لیٹی تھی، خواب میں حضرت آدم کی زیارت ہوئی، جناب آدم فرماتے ہیں آمینہ تمہیں مبارک ہو، آمینہ تمہیں مبارک ہو، آمینہ تمہیں مبارک ہو، خواب کے اندر مبارک ہیں، آمینہ تمہیں مبارک ہو، جس بیٹے کی تو ماں بنے گی اس کی شان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ پہلا مہینہ مکمل ہوتا ہے، دوسرے مہینے حضرت شیس علیہ السلام کی زیارت، تیسرے مہینے حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت، اسی طرح انبیاء زیارت کرواتے رہے، پھر 9 مہینے مکمل ہونے کے قریب تھے، جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی، میں اپنے کمرے میں تنہا تھی، عورتوں کو عورتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، عورتوں کو عورتوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے، فرماتی ہیں میں تنہا تھی، پھر میں نے کیا دیکھا، میرے کمرے میں ایک سفید بادل داخل ہوا، جب سفید بادل آیا اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلا، اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلا، ہاتھ پر دودھ کا پیالہ تھا۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام زرقانی نے بھی لکھا ہے، جب ہاتھ پہ پیالہ تھا دودھ کا، آواز آتی آمینہ اسے پی لو، آمینہ اسے پی لو، آمینہ اسے پی لو۔ فرماتی ہے میں نے دودھ کا پیالہ پیا، بس پینے کی دیر تھی، بس پینے کی دیر تھی، میرے غم بھی دور ہو گئے، میرا وہم بھی دور ہو گیا، میرا خوف بھی دور ہو گیا، میں اطمینان میں آئی، جب اطمینان میں آئی، بلکہ اگلی بات سنیے میں واپس لوٹوں گا، جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا، میں درختوں سے گزرتی تھی، پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تھی، آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ، ہے رسول اللہ کی ماں تجھ پہ درود ہو، ہے رسول اللہ کی ماں تجھ پہ سلام ہو، میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میلاد کی محفل میں آنے والوں، دعا کرو اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کو بنانے والوں کی دنیا اور آخرت کی خیر کا سامان پیدا کر کے بخشش کا سامان پیدا کرے۔ پاک نبی کے غلاموں توجہ کرو، جب آپ فرماتی ہیں میں نے دودھ پیا، میں نے دودھ پیا، میں نے دودھ پیا، سارا خوف دن سے اتر گیا، سارے غم بھول گئی۔ جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا، میں کمرے میں تنہا تھی، میرے دل میں خیال آیا کوئی عورت بھی پاس نہیں، کوئی عورت کا وجود بھی پاس نہیں، اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو عورت کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں اسی وہم میں تھی، اسی خیال میں تھی، ایک نور نمودار ہوا، ایک نور میرے کمرے میں آیا، جب وہ نور میرے کمرے میں آیا اس کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو گئی، جب میں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر بند کرنے کے بعد جب میں نے آنکھ کھولی، میں دیکھتی ہوں میرے کمرے میں قدور عورتیں ہیں، 3 عورتیں کھڑی ہیں، جن سے ملاقات بھی پہلے نہیں، جن سے راتی جب میں نے دیکھا وہ 3 عورتیں میرے کمرے کے اندر موجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو، تم کون ہو، میں تمہیں جانتی نہیں، تم سے پہلے رابطہ نہیں، لنک نہیں، ملاقات نہیں، تم کون ہو؟ ان میں سے ایک عورت کہتی ہے آمینہ ویسے تو میں پوری انسانیت کی ماں حوا ہوں، پر آج حوا بن کے نہیں آئی، آج حوا بن کے نہیں آئی۔ میرے پاک نبی کا میلاد منانے والوں سنو، ابھی تو میرا نبی دنیا میں آئے ہی نہیں، ابھی تو ولادت ہوئی نہیں، ابھی تو میلاد کا پیغام آیا ہی نہیں، یہ پہلے کی شانیں ہیں۔ عورت کہتی ہے میں حوا ہوں، پر آج حوا بن کے نہیں، تیری بیٹے کی خادمہ بن کے آئی ہوں، تیرے بیٹے کی خادمہ بن کے آئی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دوسری سے پوچھا تم کون ہو، وہ آنے والی تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں آسیہ ہوں، فرعون کے گھر رہی، کفر کی دنیا میں بھی میرا دین قائم رہا،
جنت میں میرا بڑا مقام ہے، پر آج جنتی بن کے نہیں آئی، تیرے بیٹے کی خاتمہ بن کے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے تیسری سے پوچھا تم کون ہو، تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کی ولادت پہ اللہ کی اتنی نیک بندیاں آ جائیں، اللہ کے فرشتے آ جائیں، اللہ پوری کائنات کو نور عطا کرے، پھر اس نبی کا میلاد نہ منائیں تو کیا کریں؟ تم ہی بتاؤ نا۔ ہم اپنے بیٹوں کو کیوں نہ بتائیں کہ ہمارا نبی کیسے آیا؟ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ختنہ کیا جاتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو غسل دیا جاتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو سرما لگایا جاتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں لباس پہنایا جاتا ہے۔ یہ کیسا بچہ دنیا میں آیا؟ اللہ کی عزت کی قسم، دائی کہتی ہے میں قریب ہوئی، میرے دل میں خیال آیا میں ناپ کاٹوں، پر میرا نبی تو ختنہ شدہ آیا تھا، میرا نبی تو ختنہ شدہ آیا تھا۔ جناب آمنہ فرماتی ہے خارجہ منی نور، میرے جسم سے نور خارج ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی قلم توڑا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ۔ ذرا مل کے بولیے گا، مل کے بولیے گا حضرات دی وقار۔ میں اس طرح ٹائم نہیں دیتا، میری عادت ہے، میں تو یہ فری فنڈ میں آیا ہوں، میرے استاد ہیں، میرے محترم ہیں، میرے والد کی مانند ہیں، ان کا حکم تھا میں حاضر ہوں۔ میں تو اس طرح آتا بھی نہیں، دوڑتا ہوا آیا ہوں جمعہ پڑھانے کے بعد، بس آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا۔ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جسے میں نور مانتا ہوں اسے آپ بھی نور مانتے ہیں۔ میرا نبی بشر ضرور ہے، پر بشروں میں میرے نبی برگا بشر کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر پڑھئے نا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا تو مجھے بتائیں، میں خود پڑھ رہا ہوں اور پڑھتا رہوں گا۔ اور اگر پڑھنا ہے، اگر تو ایسے پڑھے نا، پتہ چلے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بچے یہاں سے نکلیں تو ان کی زبان پہ یہ وظیفہ ہونا چاہیے، یہ وظیفہ کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے۔ بولیے بولیے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، دیکھا تجھے تو ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، دیکھا تجھے تو ہو گیا ٹھنڈا نور کا۔ اگر ماں بیٹھی ہے تو میلاد منائے، اگر باپ بیٹھے تو میلاد منائے، اگر بیٹے بیٹھے ہیں تو میلاد منائے، اگر بیٹیاں بیٹھی ہیں تو میلاد منائے۔ اس لیے میلاد منائے کیونکہ باپ غلاموں کی منڈی پہ بکا کرتے تھے، ماں لوڈیوں کی منڈی پہ بکا کرتی تھی۔ یہ میرے پاک نبی کا میلاد تھا، جس میلاد کی برکت سے اللہ نے ساری عزتیں کائنات کو عطا فرمائی۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ
میری مائیں بہنیں بھی شامل ہو جائیں، عفت مائیں بہنیں بھی شامل ہو جائیں. یہ حضور کا نور ہے، اس کا ذکر تو آپ بھی کریں کہ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا. آئیے میرے پاس نبی کے میلاد میں آنے والوں، جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، میرے جسم سے نور نکلا. میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کا نظارہ کیا. اب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. رات کی تاریکی ابھی باقی تھی، رات کی کرنیں ابھی باقی تھی. جناب سیدہ آمینہ اپنے حجرے میں لیٹی ہیں، شام کے محلات نظر آتے ہیں. وہ جس نبی کے آنے سے شام کے محلات نظر آ جائیں، کسرا کے کنکرے ٹوٹ جائیں، ایران کا آتش کدہ بجھ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے پاک نبی کی ولادت ہوئی، جناب عبد المطلب رضی اللہ نبی کے میلاد کا لنگر کھانے والا حلال حرام کی طرف نہ کرے تو دل دکھتا ہے. نبی کا میلاد منانے والا کسی کی عزت کو پامال کرے تو دل دکھتا ہے. نبی کا میلاد منانے والا اپنی بیٹیوں سے اچھا سلوک نہ کرے تو دل دکھتا ہے. نبی کا میلاد منانے والا 5 وقت نماز نہ پڑھے تو دل دکھتا ہے. نبی کا میلاد منانے والا رمضان کا روزہ نہ رکھے تو دل دکھتا ہے. اب آپ پوچھیں گے دل کیسے راحت پاتا ہے؟ تو سنیے. جب نبی کا میلاد منانے والا اپنے گھر میں لیٹا ہو، اپنے گھر میں سویا ہو، پڑوس کے بابا جی اپنے گھر والوں سے کہے فلاں کا بیٹا اچھا ہے، فلاں کا بیٹا اچھا ہے. میلاد منانے والا اپنے گھر میں سویا ہو، پڑوس کی ماں اپنی بیٹیوں سے کہے بے فکر ہو کے باہر نکل جایا کرو، کیونکہ وہ میلادی ہے، فسادی نہیں. وہ میلادی ہے، وہ فسادی نہیں. سنیے میلادی کون ہوتے ہیں؟ سادہ کیجیے گا، تھوڑا سادہ کیجیے گا. میلادی کون ہوتے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا مجمع حشر میں اللہ جسے پہلا سلام دے گا وہ میرا عمر، وہ میرا عمر. حضور فرماتے ہیں جس سے اللہ مصافحہ کرے گا وہ میرا عمر. فرمایا جس کا ہاتھ اللہ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرے گا. حضور نے فرمایا وہ میرا عمر. اگلا جملہ سنیے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. رات کی تاریکی میں گشت کرتے ہوئے گلی میں نکلا ایک تنہا عورت، ایک اکیلی عورت جا رہی تھی، حجاب میں جا رہی تھی. پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اوے اکیلی عورت تجھے خوف نہیں آتا؟ اس عورت نے کڑکدار آواز سے جواب دیا، کہتی ہے یا تو تو خود عمر ہے یا عمر فوت ہو گئے، یا تو تو خود عمر ہے یا عمر فوت ہو گیا ہے. کیا وجہ؟ فرما عمر کے ہوتے ہوئے. کس کے ہوتے ہوئے؟ عمر کے ہوتے ہوئے. ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے حضرات وقار. اتنے خوبصورت ہو جائیں لوگ تمہیں دیکھے تو کہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. میری عفت مآب مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں. اللہ سب کو استعانت عطا فرمائے. دہلی کے اندر ایک بابا جی تھے فخر جہاں فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ میلادی تھے. جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو ہندو کلمہ پڑھنے شروع ہو گئے. ہندو زیادہ تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے. جو حاکم وقت تھا نا، حاکم وقت دہلی کا، اس نے کہا اس بابے کا کچھ کرو. اس بابے کا جیسے آج نہیں کہہ رہے یہود و نصارہ بھائی لوگوں کا کرو جو تکبیر کے نعرے لگاتے ہیں، جو لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، جو رسول اللہ کی عزت کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کا کچھ کرو. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. وہ بھی کہتا ہے بابا جی کا کچھ کرو. ایک عورت کو بلایا گیا جو ناچنے والی تھی، کوٹھا چلانے والی تھی، طائف تھی. اسے بلا کے حاکم وقت نے کہا پیسے تیری مرضی کے، کام میری مرضی کا. اس نے کہا ٹھیک ہے. فخر جہاں فخر الدین دہلوی رحمت اللہ جمعہ پڑھانے کے بعد اسٹیشن کے پل سے اتر کے آ رہے تھے. سامنے وہ عورت کھڑی ہوئی اور کہتی ہے او فخر جہاں
اوے فخر جہاں راتی کوٹھے تے ایسے تے کھوٹے دے آئے ہیں، راتی کوٹھے تے ایسے ہیں کھوٹے دے آئے ہیں۔ فخر جہاں کے چہرے پہ بل نہیں پڑے، غصہ نہیں آیا، سیڑھیاں اترتے 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 نیچے آئے، آ کے اس بیٹی کے نہ سر پہ ہاتھ رکھا، اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں بیٹی، او میری بیٹی، ان کھوٹوں کو گرا، اپنے بابا سے کھرے لے جا، اپنے بابا سے کھرے لے جا۔ اب پہلی بار تو اس عورت کو کسی نے بیٹی کہا تھا۔ دہلی کے بازار میں جو بھی ملا وہ نوچنے والا کھانے والا ملا، پہلی بار تو ایسا ملا جس نے بیٹی کہا تھا۔ پاؤں سے زمین نکل گئی، جب زمین نکلی نا پاؤں سے تو ساری روداد پچھلی سنا کے کہتی ہے بابا اگر تم نے مجھے بیٹی کہا ہے، توجہ ہے اس جملے کی طرف، کہتی ہے اگر تم نے مجھے بیٹی کہا ہے تو مجھے تیری دستار کی قسم میں دنیا کو تیری بیٹی بن کے دکھاؤں گی، میں دنیا کو تیری بیٹی بن کے دکھاؤں گی۔ سنیے میلاد کیا ہے اور اصل میلادی کون ہے، سنیے۔ جب بابا جی کی بارگاہ میں اس نے عرض کی نا تو یہاں میں بات آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کا شکر ادا کر کے میلاد منائیں اور ساتھ اللہ سے کہیں اللہ اگر بن مانگے تو نے ہمیں حضور کے امت میں پیدا کیا ہے تو ہم بھی تجھے اپنے محبوب کا امتی بن کے دکھائیں گے، اپنے محبوب کا امتی بن کے دکھائیں گے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جو جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا، اللہ ہر ایک کو عزت عطا فرمائے، عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اس نے کہا بابا مجھے تیری دستار کی قسم میں دنیا کو تیری بیٹی بن کے دکھاؤں۔ اب وہ واپس گئی، حجرے کو غسل دیا، تجدید ایمان کیا، اللہ کے حضور توبہ کی، مصلی بچھایا، روٹی فخر جہاں کے گھر سے، لنگر فخر جہاں کے گھر سے، خرچہ فخر جہاں کے گھر سے۔ اب بیٹی بن کے جب بیٹھی نا تو مورخ نے لکھا ہے جو دہلی میں بیمار ہوتا وہ اس عورت کے پاس جاتا اور جا کے اسے کہتا ہمارے لیے دعا کر، ہمارے لیے۔ جو بے اولاد ہوتا اس بیٹی کے پاس جاتا، جا کے کہتا وہ فخر جہاں کی بیٹی ہمارے لیے، وہ جس جس کے لیے دعا کرتی، وہ جس جس کے لیے دعا کرتی اللہ اسے ہی عطا کرتا جاتا۔ اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے چھوٹے سے عمل سے۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آج اگر محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو رہے تو کمی ہم میں ہے، آج اگر سلطان بہو پیدا نہیں ہو رہے تو راستی ورگی ماں نہیں ہے، آج اگر بابا فرید نہیں ہے تو بابا فرید ورگی ماں نہیں ہے۔ یہ بچیوں کا ادارہ ہے، بچیوں کا ادارہ ہے۔ تو سنیے، میرے پاک نبی نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو 2 چیزیں ضرور سکھانا، 2 چیزیں ضرور سکھانا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک چرخہ کاتنا اس دور کے مطابق، دوسرا سورہ نور کی تفسیر، سورہ نور کی تعلیم، سورہ نور کی تربیت، اور جس بچی کے سینے میں سورہ نور ہو، سورہ نور ہو، وہ اپنے خامند کی بے ادبی نہیں کرتی، وہ والدین کی حکم عدولی نہیں کرتی، وہ زمانے میں آر کا سامان نہیں بنتی۔ جہاں آپ کو یہ فکر ہے نا بیٹی کو جہیز میں یہ دینا ہے، وہاں یہ بھی فکر اپنے ذہن میں ڈالیے کہ ہم نے بیٹی کو حضور کی غلامہ بنانا ہے، حضور کی خادمہ بنانا ہے، اور جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ ادارہ کامیاب ہوگا۔ ان دوستوں کی کوشش تھی، انہوں نے بنا دیا، اب آباد ہوگا بچیوں سے، آباد ہوگا ماشاءاللہ۔ باجی صاحبہ کو اللہ اور رشتے عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جہاد ہے، تو جو ہے یہ آج کے دور میں جہاد ہے۔ ایک حدیث سنیں تو میں اس کی تبلیغ میں آسانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کے غسل کے لیے کپڑے نہیں اتارے جاتے، امام سیوطی نے لکھا ہے جب کپڑے اتارے جاتے ہیں تو یہ بٹن کھولنے کی جو تکلیف ہے نا، یہ بھی میت محسوس کرتی ہے، یہ بھی میت محسوس کرتی ہے۔ اب مسجد کا مسافر کھولے گا تو انداز اور ہوگا، اور اگر بیٹا کھولے گا تو کتنا فخر ہوگا اس ماں کو جس کی بیٹی اسے غسل دے، کتنا فخر ہے اس باپ کے لیے جس کا بیٹا اسے، اور یہ غسل تب دیں گے اگر انہیں طریقہ آتا ہوگا، اور انہیں طریقہ تب آئے گا جب رب کا قرآن پڑھیں گے،
جب رب کا اسی واسطے بابا جی فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھری آئے کی لینا تسبیح پھڑ کے پیکر اخلاص و وفا منبع علم و حکمت وقت حاضر کے باعمل اور با علم و باوقار شخصیت آستانہ علیہ نکابات کے چشم و چراغ صاحبزادہ والا شان عالی مرتبت مقام پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ پیر مفتی محمد عثمان افضل قادری صاحب زیدہ شرف و تشریف لائے صمیم قلب سے اپنی طرف سے اور میزبانوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں مقاصد میلاد پہ تھا، بس بات ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو۔ میلاد اس لیے نہیں ہوا کہ ایک محفل منائی جائے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے سو جایا جائے۔ میلاد کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو نکھار آ جائے، انسان کو انسانیت ملے، بندے کو بندگی کا طریقہ ملے۔ پاک نبی کے غلاموں، اس ادارہ کے لیے، اس بستی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اور صاحبزادہ صاحب کے لیے دعا کرنی ہے اور بالخصوص قبلہ پیر صاحب کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پہ قائم فرمائے۔ ایسے لوگ حاضر دور میں کم رہ گئے، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما کے ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کے لیے ہمیشہ اللہ انہیں قائم رکھے اور ہماری زندگیوں میں ان کا وجود باعث برکت رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ لگواتا ہوں اور نعرے کے ساتھ ہی دو چار باتیں آپ، یہ میری خواہش ہے، ٹھیک ہے جی؟ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ اب سنیے میلادی کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو میں نے کر دی، ایک بات اور کرتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے حضرت یونس ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کے تاجر تھے، یہ کپڑے کے تاجر تجارت کرتے تھے۔ ایک اُلے کی قیمت سی 200 درہم اور دوسرے کی 400 درہم تھی۔ ایک اُلہ 200 درہم کا تھا اور دوسرا 400 درہم کا تھا۔ میلاد کے مقاصد میں سے یہ بھی مقصد اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے گا۔ آج جمعہ الحمدللہ کتنے لوگوں
لوگوں نے آج ناخن کاٹے ہیں، الحمدللہ میں نے کاٹے ہیں۔ بدھ کو میں نے دیکھا کہ میرے ناخن بڑے ہوئے تھے، میں نے کاٹنے کا ارادہ کیا تو میرے دل میں خیال آیا میرے نبی نے بھی تو کاٹے ہوں گے۔ پھر اچھے لوگوں سے مجھے پتا چلا کہ جمعے کو میرے نبی نے ناخن کاٹے، میں نے جمعے کو کاٹے۔ پھر میں نے سوچا کیسے کاٹے، تو اس طرح کاٹے، دو سنتیں، ایک تو جمعے والی سنت اور دوسرا حضور کے طریقے پر کاٹے تو دوسری سنت، ضرورت بھی پوری ہو گئی، ثواب بھی مل گیا۔ حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، اور جس نے مجھ سے کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر ناخن کاٹنے سے جنت میں حضور کی رفاقت مل جائے تو اس سے سستا سودا کیا ہے؟ پانی پیتے ہیں، جسم کی ضرورت ہے، اگر اسی میں پانی اور آپ نبی کے طریقے پہ صلی اللہ علیہ وسلم پئیں، حضور کے طریقے پر پئیں، پانی پینا تو ثواب ہی نہیں، حضرت بیٹھے ہیں پانی پینا ثواب نہیں، پر اگر اسی پانی کو حضور کے طریقے پہ پئیں تو یہ پینا بھی ثواب ہو جائے۔ فرماتے ہیں اللہ نے جتنے بھی نبی مبعوث کیے ہیں نا، ان کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ نبی چلے لوگوں کو چلنے کا طریقہ پتہ لگے، نبی بولے لوگوں کو بولنے کا طریقہ پتہ لگے، نبی کھائیں لوگوں کو کھانے کا طریقہ ملے۔ حضرت یونس ابن عبید کپڑے کا تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، اب ایک اللہ 200 درہم کا تھا، دوسرا 400 درہم کا تھا، اذان ہوئی حیا علی الصلاۃ، مسجد کی طرف چل پڑے، اپنا بھانجا تھا چھوٹا اسے دکان پہ بٹھایا، نماز پڑھنے چلے گئے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو ایک بندہ الا خرید کے جا رہا تھا، الا خرید کے جا رہا تھا، آپ نے آواز دی، فرمایا کتنے کا لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 400 درہم کا۔ کتنے کا؟ آپ فرماتے ہیں یہ تو 200 درہم کا ہے۔ وہ کہتا ہے بابا جی تو انہوں پتا ہے کہ وہ دکان والے نو، آپ فرماتے ہیں میں ہی مالک ہوں، میں ہی مالک ہوں۔ اسے ساتھ لیا، واپس گئے، دکان پہ بٹھایا، پانی کا گلاس پیش کیا، ہاتھ جوڑ کے معذرت کی، بچے کو بلا کے پاس بٹھایا، اس گاہک کو فرمایا یہ بچہ تھا غلطی ہو گئی، اٹھے گلے سے 200 درہم نکالا، نکال کے کانپتے ہاتھوں سے واپس کیا اور واپس کر کے کہا معاف کیجیے گا۔ علماء نے لکھا ہے وہ خریدنے والا ہندو تھا، وہ بابا جی کی طرف دیکھ کے نا، بابا جی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بابا جی تسی کون ہو؟ بابا جی فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ وہ اپنا حلہ ادھر ہی رکھتا ہے، 200 درہم بھی ادھر ہی رکھتا ہے، کہتا ہے اگر ایسے مسلمان ہوتے ہیں تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں۔ پہلے تھوڑا سا اپنے کردار کو، اپنی عادات کو بدلیں، اپنے مصطفیٰ کے تابع بنائیں، 5 وقت سجدہ کریں، آپ ملادی ہیں۔ اس طرح صبح ارادہ ہو نا، صبح ارادہ ہو میں نے میلاد میں جانا ہے تو غسل کریں، نیا لباس پہنیں، نیا لباس پہن کے عطر لگائیں، عطر لگا کے پھر محفل کی طرف چلیں، چلتے ہوئے نبی پر درود پڑھیں، پھر بعد اب آ کے محفل میں بیٹھیں اور بیٹھ کے پھر صدا لگائیں کدی آؤ غریباں دے، پھر کہو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کہ دردانے میرے بوئے نے ملے یا رسول اللہ، کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ آئیے میرے پاک نبی کے میلاد میں آنے والوں، میرا پاک رب اعلان کرتا ہے او لوگوں سنو یہ جو محبوب میں نے تمہیں عطا کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ
علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے پاک نبی نے 23 سال جو بول کے گفتگو تبلیغ کی ہے، 40 سال میرے پاک نبی نے خاموش تبلیغ کر کے دنیا کو دکھایا ہے. پھر مقام پہ کھڑے ہو کے میرے نبی فرماتے ہیں میں 40 سال تم میں رہا، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا. آج خاموش تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، آج قولی تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، آج فعلی ضرورت ہے. اتنے خوبصورت ہو جاؤ، اتنے مزین ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں یہ شان ہے انہیں کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. بولیے حضرات دیوہ کار اللہ اکبر کبیرہ. وہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. میلاد مناتے ہوئے اپنے چہروں کو، اپنی صورتوں کو، اپنی سیرتوں کو مزین کریں. یہ بچے بیٹھے ہیں، وہ دیکھیں وہ بچہ بھی بیٹھا ہے، یہ بچہ بھی بیٹھا ہے تو دیکھنے میں یہ بھی بچہ. دیکھیں نا، وہ کھڑے ہو جاؤ بیٹا، کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی بچے ہی ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت بنائے ہیں. حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. یہ آپ کے ہاں مرکز ہے، بچیوں کی تعلیم و تربیت کا ہے. خدا کے لیے بچیوں کو بھیجیں. ایک کامل ماں کی ضرورت ہے زمانے کو آج، ایک کامل ماں کی ضرورت ہے زمانے کو آج. پھر قاسم پیدا ہوں گے انشاءاللہ. پھر صلاح الدین ایوبی کی جھلک نظر آئے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود سنوریں، خود حضور کے بنیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں. اب میں بڑے ادب کے ساتھ مائک حضرت کے حوالے کرتا ہوں. آپ جیسا چاہیں گے، جیسا چاہیں گے. برکت کے لیے درود شریف پڑھیں، 1 بار الحمد شریف پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھ کے حضرت کے ملک کریں. دعا کے بعد انشاءاللہ سلام کا ایک شعر ہوگا اور اس کے بعد آپ کے لیے لنگر کا انتظام ہے، وہ لیجئے گا. حضرت دعا فرماتے ہیں. ذکر کے لیے بھی کہا گیا ہے. تمام حاضرین سامعین سامعات ادب سے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں. خانہ کعبہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں رکھیں. آواز کے ساتھ آواز ملا کر اس روحانی ایمانی وجدانی محفل پاک میں شریک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں جی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ۔ آخر میں بڑی محبت سے عقیدت سے درود پاک پہلے میں پڑھوں گا پھر سب نے مل کر پڑھنا۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ جتنی بھی پڑھائی ہوئی ہے مل کر دیں اور خاص طور پر سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کر مل کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہادیین المہدیین۔ یا اللہ پاک ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ جنہوں نے محفل کا اہتمام کیا، جو محفل میں شریک ہوئے، کسی بھی طرح سے شامل ہوئے، یا اللہ پاک دو جہانوں میں اجر عظیم عطا فرمانا۔ اس ذکر کو اور پڑھائی کو، کلمہ کلمات کو، فاتحہ کو، جمیع حسنات کو، محفل پاک کو، واعظ و نصیحت کو، خاص طور پر کتاب لا ریب کی تلاوت کو، ثناخوانی بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی سے، یا اللہ پاک ان سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اپنی جناب سے عظیم اجر اور عظیم ثواب جو ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب سے پہلے اجر و ثواب امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین تاجدار ختم نبوت میرے آقا کریم سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین فخر کائنات محسن کائنات معلم کائنات
بلکہ وجہ تخلیق کائنات، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور ایصال ثواب فرمان۔ یا اللہ پاک آپ کے صدقے دیگر نبیوں کو رسولوں کو بھی یہ ثواب ایصال فرمان، خلفائے راشدین کو بھی یہ ثواب ایصال فرمان۔ بڑی عظمتوں، بڑی شانوں، بڑی رفعتوں والی آل پاک، اہل بیت پاک، مقبولان بارگاہ، محبوبان بارگاہ، بڑی شانوں والے صحابہ کرام، دیگر وہ ہستیاں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب کے مقام پر فائز ہیں، حضوری کے مقام پر فائز ہیں، یا اللہ ان سب کو یہ ثواب ایصال فرما۔ امت مسلمہ کے اولیاء، علماء، شہداء، صلحاء، فالمدبرات امرا، اپنے اپنے اوقات کے اغیاث و ابدال اور اولیاء جتنے بھی یا اللہ پاک آپ کے پیارے ہیں، بارگاہ رسالت میں جو محبوب ہیں، سب کو یہ ثواب ایصال فرما۔ قندیل نورانی، شاہ جیلانی، محبوب سبحانی، محی الدین والسنہ، حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عرب و عجم کے تمام مشائخ، اس خطے کے تمام مشائخ، ہمارے مشائخ اور اولیاء اللہ، یا اللہ سب کو یہ ثواب ایصال فرما۔ خاص طور پر دربار عالیہ نیک آباد مراڑیاں شریف کے بزرگان دین کو یہ ثواب ایصال فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے حاضرین کے مرحومین ہیں، ہمارے خاندانوں میں سے، ہمارے اہل خانہ میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے اور ہمارے عقیدت مندوں میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے، ہمارے احباب میں سے، ہمارے تعلق والوں میں سے اور جتنے بھی حاضرین ہیں، بلکہ اس گاؤں کے جتنے مرحومین ہیں، یا اللہ سب کو یہ ثواب ایصال فرما۔ یا اللہ پاک ان مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ لواحقین جو ہیں یا اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہماری محترمہ باجی صاحبہ نے آج کی محفل سجائی، یا اللہ پاک ان کو دو جہانوں میں اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے گھر کو اور گھر کے تمام افراد کو یا اللہ پاک خیر و برکت عطا فرما۔ یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، یا اللہ اس مدرسے کو آباد فرمانا۔ جو اس مدرسے کو آباد کر رہے ہیں، خدمات پیش کر رہے ہیں، انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں یا اللہ ان کو بھی دین کا خادم فرمانا، دین کی عظیم خادمہ فرمانا ان کو۔ یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے لیے دعا ہے، جتنے شرکائے محفل ہیں سب کے لیے دعا ہے، سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا۔ خاص طور پر عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، محترم المقام حضرت مولانا محمد اشتیاق سیالوی صاحب نے خوبصورت انداز میں میلاد پاک بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دیگر جتنے میرے بزرگ موجود ہیں، محترم حافظ مشتاق ٹوپا صاحب اور دیگر جتنے علماء موجود ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، حاضرین ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں اس پروگرام میں شریک ہیں، باپردہ اللہ سب کی حاضریاں قبول فرما۔ یا اللہ یہ تیرے حبیب کے میلاد کی محفل ہے، سب کی جولیاں اپنے کرم سے مالا مال فرما۔ یا اللہ یہ تیرے حبیب کی محفل سجائی ہے، سب کے مقدروں کو بہتر فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے حالوں پر کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں کرم فرما۔ باجی صاحبہ کے صاحبزادے سفر میں ہیں، یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچا۔ یا اللہ حفظ و امان سلامتی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ تمام حاضرین کے لیے دعا ہے، میرے بزرگ، میرے بھائی جتنے حاضرین ہیں اور جتنے اس محفل کو منعقد کرنے والے ہیں، اس محفل کا اہتمام کرنے والے ہیں، اس محفل میں آنے والے، سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ دو جہانوں کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کی بگڑیوں کو سوار دے۔ یا اللہ آپ کے حضور دعا کو ہیں ہم سب پر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرما۔ یا اللہ پاک یہ میلاد کی محفل ہے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے۔ یا اللہ جہاں پر یہ محفلیں سجتی ہیں آپ کی رحمتوں کی برسات نازل ہوتی ہے۔ ہم سب کے ظاہر و باطن پر، ہم سب کے جسم اور روحانیت پر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت کی راہ پر چلنے والا فرما۔ یا اللہ اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیاروں
کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اولیاء اللہ تعالی یا اللہ پاک جو ہیں اولیاء کرام ان کا فیضان ہمیں عطا فرما. اولیاء کرام اور اپنے جتنے پیارے ہیں یا اللہ پاک ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک قرآن پاک ہمیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک کتاب لا ریب عطا کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک بڑا کرم فرمایا, بڑا احسان فرمایا, اپنے حبیب ہمیں عطا کر دیے. چہرہ والضحیٰ والے آقا عطا کیے, علم نشرح کے سینے والے آقا عطا کیے. وہ آقا جو رحمت للعالمین ہیں, وہ آقا جو تاجدار ختم نبوت ہیں, وہ آقا جن کو عظیم شانوں سے نوازا, وہ آقا جن کے حضور درخت بھی حاضر ہو کر کلمہ پڑھ دیتے ہیں, جن پر پتھر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے آقا کریم کی سچی محبت عطا فرما, کثرت سے ان پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے آقا بڑے عظیم آقا ہیں, وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے, کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولیاں بھرتے گئے. یا اللہ ہم آپ کے حضور آپ کے حبیب پاک کے توسل سے دعا کر رہے ہیں, ہم پر نگاہ کرم فرما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں, نگاہ کرم فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر غم مغرق خذ یدانا سہل لنا اشکالنا. آخر میں دعا کریں اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے, ہمارے پیارے وطن پاکستان کی اللہ خیر فرمائے, غلامان رسول کی اللہ خیر فرمائے, تمام حاضرین کی اللہ خیر فرمائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. جتنے بھی احباب ساتھی اس محفل پاک میں سفر کر کے آئے ہیں, یا اسی گاؤں سے آئے ہیں یا دیگر علاقوں سے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا فرمائے. یا غفار الذنوب, یا ستار العیوب, یا رب العالمین, یا رب العالمین, یا رب العالمین. یا اللہ پاک اس محفل کے صدقے ہمیں نمازی فرما دے, اس محفل کے صدقے قرآن کا قاری فرما دے, اس محفل کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, اس محفل کے صدقے جو تنگی رزق کا شکار ہے فراخی رزق عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرض ادا ہو جائے, جن کے گھروں میں مسائل ہیں یا اللہ گھروں میں سلامتی ہو جائے, جو اولاد سے محروم ہے اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جن بیٹیوں کی شادیوں کے معاملات ہیں ان کے مقدر اچھے فرما. یا اللہ پاک جن کو دیگر پریشانی ہے وہ دور فرما. آپ علام الصدور ہیں, علام الغیوب ہیں, یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما. حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات. لا الہ الا انت زہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین الى یوم القیامت والدین برحمتک یا ارحم.